सारे साथी तवज्जो के साथ, इस्तेज़ार के साथ दुआ के कुछ आदाब होते हैं जब अल्लाह से मांगना होता है। तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। हाथ उठाए हों और बंदा एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हो, दुनिया के ख्यालात हों, तो फिर जो है वो समझिए कि ऊपर ऊपर से मांग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दुआओं को कबूल नहीं करते। उजीब दावतन दाई इज़ा दआन, अल्लाह भी कहते हैं जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को सुनता भी हूँ और कबूल भी करता हूँ। फलयुमिनु बी वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। इन मुसलमानों को भी चाहिए कि जब मुझे पुकारें मेरी ज़ात पर यकीन रखें, मेरी ज़ात पर ईमान रखें और मुझसे मांगें। इसलिए इखलास नीयत के साथ जो है तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। और ये सोचें कि आज हम सिर्फ यहाँ पे आए हैं, मुबारक मौका है, ख़त्म कुरान का मौका है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बख्शिश के लिए। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आखिरी लम्हात हैं, आखिरी घड़ियाँ हैं। सारे साथी 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर लें पूरी उम्मत की बख्शिश के लिए। कलाम मजीद तरावी में तो सुनाया गया माशाअल्लाह। सारे साथी 3 मरतबा जो है वो सूरह इखलास की भी तिलावत करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात والمسلمين والمسلمات। اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالفرقان الحميد، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم، 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 ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول و منظور فرما، یا الہ العالمین اپنے گھر میں آنا قبول و منظور فرما، یا الہ العالمین ختم قرآن کا موقع ہے، نماز تراویح کے اندر کلام مجید فرقان حمید مکمل ہوا، یا الہ العالمین اس مبارک موقع میں آئے ہیں صرف اور صرف اپنی بخشش کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہمارا آنے کا کوئی اور مقصد نہیں، یا اللہ صرف تیری ذات کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے، خطا کار بندے، سیاہکار بندے تیرے دربار میں آئے ہیں، اس سے مقدس جگہ کائنات میں اور کوئی نہیں، یا اللہ صرف یہی سب سے مقدس جگہ ہے، اور یا اللہ اس جگہ پر آ کر ہم تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اور اس جگہ پر بیٹھ کر تیری ذات سے مانگ رہے ہیں، تو خود کہتا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اے اللہ جیسے تو نے ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو خود کہتا میری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم اعتراف جرم کرتے ہیں، ہمارے گناہ اگر شمار بھی کیے جائیں تو شمار نہیں ہو سکتے، اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، پوری زندگی نیک بننے کا ارادہ کرتے رہے، لیکن ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، یہ اللہ آج گناہوں کے ساتھ تیرے دربار میں آئے ہیں، خالی دامن لے کے آئے ہیں، یا اللہ خالی دامن لے کے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی نیکی پیش کرنے کے لیے تیرے دربار میں نہیں ہے، اے اللہ گناہ ہی گناہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ تو گنہگاروں کی دعاؤں کو جلدی سنتا ہے، آج گنہگار بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ خالی دامن لے کے آئے ہیں، بھر کے لے جانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے خالی دامن میں رحمت کو، بخشش کو، مغفرت کو ڈال دے، اے اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے اور یہ سوچا کہ معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، لیکن دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے معافی بھی نہ مانگ سکے، اے اللہ آج تیرے دربار میں یہ سارا مجمع صرف اس نیت سے آیا ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے، اس وجہ سے آئے ہیں، اللہ تو ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اے اللہ ہم سب گنہگاروں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب گنہگاروں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ آج ہم تیرے نبی کے دور میں تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، یا اللہ عمار، اتنے بڑے بڑے قبائل صحابہ تھے، یا اللہ کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، تیرے نبی کی زیارت کرتے، تیرے نبی کے سامنے وہ عرض کرتے، تیرے نبی تجھ سے مانگتے تو معاف کر دیتا، یا اللہ تمہارے پاس کوئی بکر جیسا نہیں ہے، عمر جیسا نہیں ہے، عثمان جیسا نہیں، علی جیسا نہیں، بلال جیسا نہیں، امیر معاویہ جیسا نہیں، یا اللہ آج ہم تمہارے کے سارے گنہگار بیٹھے ہیں، کوئی نیکی بھی ہمارے پاس ایسی نہیں ہے تو تیرے دربار میں پیش کر سکے، اے اللہ گناہ ہی گناہ لے کر آئے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما،
اے اللہ اپنے گھر میں یا اللہ بیٹھے ہیں، تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں، یا اللہ اس مقدس جگہ کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سفید ریش بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، یا اللہ کسی ایک کی لاج رکھتے ہوئے ہماری سارے مجمع کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ساری زندگی نیک بننے کی کوشش میں گزار دی، لیکن گناہ ہی گناہ ہے یا اللہ، گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جو تم نے 70 مرتبہ اپنی رحمت سے دھو کے ہمیں نعمت کے طور پر آگاہ کی ہے، اے اللہ اس کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے ہم مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم سے وہ آگ برداشت نہیں ہوتی، تیری جہنم کی آگ یا اللہ ہم کیسے برداشت کریں، جس کا ایندھن تو نے قرآن میں فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے لوگ اور پتھروں کے اندر یا اللہ تو ان کو ڈال کے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ اللہ ہم اس آگ کو کیسے برداشت کریں؟ اللہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کیا اللہ اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں تیرے دربار میں اللہ آج پیش کر سکیں، ورنہ کہتے کہ اس نیکی کی وجہ سے بخش دے۔ یا اللہ صرف گناہ ہی گناہ ہے، آج تیری رحمت کی وجہ سے یا اللہ تو اپنی ہماری بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، اپنی رحمت کے صدقے ہماری بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بغیر ہماری بخشش کا فیصلہ فرما۔ اے تیرے نبی کی امت یا اللہ لیکن گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، یا اللہ اپنے نبی کی امت کے ہم فخر ہونے کی وجہ سے یا اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین حافظ صاحب نے جو یہاں پر نماز تراویح میں کلام مجید سنایا، جو بھی کمی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما، اور یا اللہ اس کلام مجید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ہم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، نماز تراویح میں کلام مجید پڑھا گیا، یا الہ العالمین سب سے پہلے تو فتن ہدیتن اس کا اجر و ثواب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے بعد جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرما، انبیاء کے بعد تمام تر صحابہ کرام صحابیات کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اس کے بعد یا اللہ تابعین تبع تابعین ائمہ کرام فقہاء محدثین مجتہدین اور بزرگان دین کی روح کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اس کے بعد یا اللہ حافظ صاحب کے جتنے بھی رشتہ دار، بھائی صابر صاحب ان کے والدین اور ہم سب کے یا اللہ جو بھی دنیا سے رشتہ دار جا چکے ہیں، ہر ایک کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس کے بعد پوری امت محمدیہ سے جتنے بھی مسلمان اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سے جو مسلمان چلے گئے، یا اللہ ہر ایک کی روح کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما، ہر ایک کی بخشش کا فیصلہ فرما، ہر ایک کو جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ ہم جانتے ہیں یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ہر رات میں تو جہنم سے قیدیوں کو آزادی عطا کر رہا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اس موقع پر یا اللہ ہمارے جتنے بھی رشتے دار، والدین، ابا و اجداد جو بھی دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، ہر ایک کو جہنم کی آگ سے آزادی کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہمارا نام بھی ان میں شامل حال فرما۔ یا اللہ حافظ صاحب سے جو رمضان مبارک میں نماز تراویح کے پڑھنے میں جو زبردست پیش شد کی، معنی کے بگڑنے کی، ترجمے کے بگڑنے کی غلطی ہوئی، یا اللہ تو درگزر فرما، اور یا اللہ اس کلام مجید کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
حافظ صاحب کو یا اللہ زیادہ سے زیادہ زندگی میں صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ تمام تر کاموں کو آسان فرما۔ یہاں پہ جتنے بھائی آئے بیٹھے ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، یا اللہ دلوں میں جو جائز حاجات لے کر آئے ہیں، آج ختم قرآن کے موقع پہ جائیں گے، وہاں پہ اپنی دعائیں تیرے سامنے رکھیں گے۔ یا اللہ یہ التجائیں لے کر آئے ہیں، یا اللہ یہ التجائیں لے کر آئے ہیں، ہم سب کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ سب کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہماری بخشش کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ تو اعلان کرتے فرشتوں کو کہتے میں نے اس مجمع کو معاف کر دیا۔ اے اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دے عائشہ مسجد میں بیٹھنے والے مسلمان جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو اعلان کر دے میں نے ان کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ یا الہ العالمین اس مبارک رات کی وجہ سے بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین رمضان کی رات ہے، ہر رات قیمتی ہے، اور پھر رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور پھر کلام مجید فرقان حمید کا اختتام ہے۔ یا اللہ اس موقع پر تو ہماری دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے نا۔ یا اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تو اس کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی گناہوں کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہماری جو جائز ناجائز جائز تمنائیں ہیں، ہمارے بھائی ہماری مائیں بہنیں جو آئی بیٹھی ہیں دنوں میں جو جائز ناجائز جائز تمنائیں لے کر آئی ہیں، آج وہاں پہ جائیں گی، وہاں پہ تیرے سامنے اپنے دکھڑے سنائیں گی، اپنے یا اللہ دکھڑے سنا کر تجھ سے مانگے گی۔ یا اللہ ہر ایک کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سب کی پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ یا اللہ جو جائز حاجات جائز تمنائیں ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ جن کے رشتے بچوں کے بچیوں کے نہیں ہو رہے یا اللہ ان کے اچھے رشتے میسر فرما۔ یا الہ العالمین جو دلوں میں یا اللہ آپس میں ہمارے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے لیے بغض و عداوت، دشمنی، حسد، کینہ ہے، یا اللہ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں یہ نفرتیں، بغض و عداوت، حسد، کینہ ہے تو اس کی بخشش بھی ان راتوں میں نہیں کرتا۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں میں حسد، کینہ، بغض و عداوت، دشمنیاں ہیں، لیکن آج تجھ سے یا اللہ اس مبارک موقع پر معافی مانگتے ہیں، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم اپنے دلوں سے نفرتیں، بغض و عداوت، حسد، کینہ نکال دیتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، بغض و عداوت ختم فرما، حسد، کینہ ختم فرما، ایسی چیزیں جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دے، ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ایسی تمام تر عیبوں سے یا اللہ ہمیں پاک صاف فرما۔ یا اللہ تو ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، یا اللہ بخشش کا اعلان فرما، فرشتوں کو گواہ بنا کے ہماری بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پوری کائنات کے اندر اسلام کی فضاؤں کو، ہواؤں کو عام فرما، ملک پاکستان کے حالات کو درست فرما۔ یا اللہ آج جو ملک پاکستان کے حالات خراب ہیں، مہنگائی کے طوفان ہیں، یا اللہ میں طرف جو لوگ بار بار کرتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہے، یا اللہ ہم خود اعتراف کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے ہم بڑے نیک ہیں، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، یا اللہ ہم اپنے آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، تیرا گنہگار بندہ شمار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گنہگار اللہ شمار کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی اصلاح کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں ان کو ختم فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے اپنی زندگی میں اپنانے والا بنا۔ غیروں کے طریقوں سے ہماری یا اللہ مشابہت کو ختم فرما، غیروں کی مشابہت سے یا اللہ ہمیں دوری عطا فرما۔ یا اللہ کائنات کے اندر مسلمان پس رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں،
تیرے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک امتی کا ہاتھ کٹا تھا، آپ آنسو بہانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ چوری کی تھی اس وجہ سے، یا تیرے نبی نے فرمایا تھا تو میرا امتی، میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا۔ یا اللہ تیرے نبی نے آنسو ہاتھ کٹنے پر بہائے، یہاں پر تو گلے کٹ رہے ہیں۔ یا اللہ یہاں پر تو گلے کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہے پوری امت، یا اللہ ذبح ہو رہی ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے، نوجوان، مرد، عورتیں، بوڑھے، یا اللہ ظالم تباہ و برباد ہو۔ یا اللہ ایسے ظالم جو مسلمانوں پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، مال جان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور پوری دنیا میں جا کئی مسلمان پس رہے ہیں، یا اللہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، کافی ظلم کر رہے ہیں، ایسی جگہوں پر تمام تر مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور کفار کو بھی ہدایت مستقیم عطا فرما، ظالموں کو دنیا میں تباہ و برباد فرما، دنیا میں تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ وہ کہتے ہیں کہاں تمہارا یا اللہ تو موجود ہے، ہم جانتے ہیں یا اللہ، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں، ہم اپنے اعمالوں کی وجہ سے دنیا میں ظلم کا شکار ہے۔ یا اللہ تم تو ہر جگہ پہ موجود ہے، دیکھنے والا ہے، ہم جانتے ہیں تو نے ان کو ظلم کی ڈھیل دی ہے۔ یا اللہ تم کی پکڑ فرما، یا اللہ بڑا ظلم ہو گیا، یا اللہ ان کی پکڑ فرما لے، یا اللہ ان کی پکڑ فرما، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، عزت کی، جان کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے والا بنا، جتنی زندگی ہماری کائنات میں باقی ہے یا اللہ ایمان والی اعمال والی عطا فرما، جب بھی موت آئے دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، یا الہ العالمین ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، دنیا سے جائیں زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری اور ساری فرما۔ یا الہ العالمین اس مسجد کو جتنے بھی یہ ساتھی آباد کرنے والے ہیں یا الہ العالمین ان کی عمر میں، رزق میں، عمل میں، علم میں برکت پیدا فرما۔ یا الہ العالمین جو اس مسجد کے ساتھ منسلک ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، یا الہ العالمین ان کی بھی عمر میں، علم میں، ہر ایک چیز میں، رزق میں برکت پیدا فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم یہاں پہ جتنا بھی مجمع آیا بیٹھا ہے، ہم سب کی جو دلوں میں جائز حاجات، جائز تمنائیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ آخر میں پھر التجا کرتے ہیں ہم سب کے جتنے بھی رشتہ دار پوری امت مسلمہ سے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، یا اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ چند دن کی زندگی سمجھنے والا بنا، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے لیے یا اللہ اس دنیا میں ہم سب کو تیاری کرنے والا بنا۔ یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جہنم کے گڑھوں سے محفوظ فرما، ہمیں بھی قبر میں منتقل ہونے سے پہلے عقل سلیم عطا فرما۔ دن رات ایسے اعمال جو ہمارے مرنے کے بعد قبر میں کامیابی کا سبب، تیری رضا خوشنودی کا سبب بنے، دن رات ہم سب مسلمانوں کو کرنے والا بنا۔ یا ایسے اعمال جو ہمارے مرنے کے بعد ناکامی کا سبب بنے، ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے، تیری ناراضگی کا سبب بنے، ہم سب کو ایسے اعمال سے بچنے والا بنا۔ یا الہ العالمین ہم سب کی تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کچھ مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے تو وہ بھی عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمر میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما، حلال طیب روزی عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، سود والے کاروبار سے ہم سب کی حفاظت فرما، جھوٹ سے، دھوکے سے یا الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، امانت میں خیانت کرنے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ پوری زندگی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہم نے آج تک جھوٹ نہ چھوڑا، یا اللہ آج تک دھوکہ دینا نہ چھوڑا، یا اللہ اپنے کاروبار بھی جھوٹ سے چلائے، دھوکے سے چلائے، یا اللہ تو ہمیں ہدایت مستقیم عطا فرما، ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے والا بنا۔ آج غیروں کی، منافقین کی علامات ہم مسلمانوں میں پائی جا رہی، یا اللہ ہمیں ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ
ان عادتوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما اور حقیقت میں ہمیں مسلمان بننے والا بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.